بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب قرآن کے بیان کے تعلق سے یہ سلسلے کی دوسری تقریر ہے۔ پہلی تقریر کے خلاصے میں اگر یہ بات آپ کے پیش نظر ہے اور یقیناً رہی ہوگی کہ ایک اہم ترین مسئلے کی طرف میں نے آپ کی توجہات کو مبذول کیا ہے، اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار علی اعلیٰ نے انسان کو اس قابل سمجھا کہ مسئلے کو اس کے حوالے کرتے ہوئے فقط مسئلہ رہنے نہیں دیا بلکہ اس مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا۔ کس بلندی سے پکارا گیا انسان کے پھر زیب دیتا نہیں پستی کی طرف اس کو فرار۔ اتنی بلندی سے انسان کو پکارا گیا ہے کہ پکارنے والا کوئی اور نہیں تھا، بلانے والا کوئی اور نہیں تھا، صدا لگانے والا کوئی اور نہیں تھا تو مالک مطلق ہی تھا تو مالک مختار ہی تھا تو مالک ملک ہی تھا، اور اس نے اشرف مخلوق کو پکارا یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم نے تمہیں اتنا بلند رکھا ہے، ہم نے تمہیں اتنا بلند جانا ہے کہ تم مسائل میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ بلکہ اپنے آپ کو ان مسائل سے بالا تر کر دو۔ گفتگو کل کی یہی تھی اور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ سرکار رسالت مآب سے اہلیہ کے متعلق، فیزز آف دا نیو مون کے متعلق گفتگو کرنے والوں نے گفتگو کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ بتلائیے کہ یہ ہے کیا، یہ گھٹتا کیوں ہے، یہ بڑھتا کیوں ہے، یہ مکمل کیوں ہوتا ہے، یہ پھر شب تار میں تبدیل کیوں ہو جاتا ہے۔ تو بتانے والی ہستی نے یہی بتایا، یہ تمہارے لیے نظام اوقات کو ترتیب دینے کا ایک طریقہ ہے، تمہاری طبیعت سے ہم آہنگ ہونے کا ایک سلیقہ ہے، لہذا اس کو اپنے لیے استعمال کرو، اپنے خلاف استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک بھرپور مثال دے دی کہ بر کی مثال، نیکی کی مثال، خوبی کی مثال، حسن کی مثال وہی ہے کہ جس میں سلیقہ بھی نظر آئے، جس میں طریقہ بھی نظر آئے، جس میں شعار بھی نظر آئے، جس میں رفتار اور گفتار بھی نظر آئے۔ ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی کرو اور مثال میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے پیچھے سے داخل نہیں ہوا جاتا، دیکھو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے پھاند کے داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ عزت و آبرو کا تقاضا ہی یہ ہے کہ گھر کے دروازے سے داخل ہو۔ جہاں یہ سلیقہ دیا اور یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ گھر میں داخلے کا طریقہ یہ ہے، تو اسلام میں اگر داخل ہونا ہے، دین میں اگر داخل ہونا ہے، تو دین میں بھی داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ اگر اس سلیقے کو انسان فالو کرے تو اس کو مسئلہ نہیں کسی صورت بھی سمجھنا چاہیے، نہ اس کے لیے وہ مسئلہ بننا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تو آسانیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے تو ایسے راستے کھل جاتے ہیں جس میں عسر نہیں بلکہ یسر ہی یسر ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر میں ایک توجہ آپ کی مبذول کراؤں ایک ایسے مسئلے کی طرف کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، جہاں پہ وعدہ بھی ہے، جہاں پہ وعید بھی ہے، وعدہ یہی ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرنا اور گھبرانا نہیں، اور ہم اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو ضمانت ہم دیں گے، کوئی اور ضمانت نہیں دے گا کہ فلاح تمہارا مقدر بن جائے گی، تم فلاح کے راستے پر اپنے آپ کو پاؤ گے، تم اپنی منزل پر بامراد پہنچو گے، تم اپنی منزل پر کامیاب و کامران پہنچو گے۔ اور یاد رکھنا کہ جس عبادت کی طرف ہم تمہاری توجہ کو مبذول کرا رہے ہیں اس خاص ماہ مبارک میں، یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یاد رکھنا یہ عبادت نو نہیں ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی جدید عبادت نہیں ہے، یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کو تم یہ کہہ سکو یہ دین میں بدعت ہے. نہیں، یہ پرسکرائبڈ یہ ریچول ہے، یہ پرسکرائبڈ عبادت ہے. انگریزی کا ترجمہ کرنے والوں نے لفظ کتبہ کا جب ترجمہ کیا ہے تو اس کو پرسکرائبڈ کیا ہے، یعنی یہ تم پر واجب عبادت کی گئی، یہ تم پر فرض کے طور پر عائد کی گئی، یہ تم پر حکم کی صورت میں نافذ کی گئی. اب یہ تینوں لفظ آپ کے سامنے رہنے چاہیے، اور اس کے بعد انگریزی کا وہ مستقل لفظ جس کو آپ اگر لغت میں اٹھا کے دیکھیں تو وہ کچھ نہیں ہے سوا پرسکرپشن کے، یعنی وہ حکیم علی الاطلاق ہے، وہ مدبر کل ہے، وہ کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اس کا خزانہ حکمتوں کا خزانہ ہے. وہ پرسکرائب کرتا ہے اپنی مخلوقات پہ ایک ایسی عبادت کو کہ جس کی نظیر پہلے بھی ملتی تھی. ایسا نہیں ہوا کہ امت محمدی پر ایک نئے نظام کو، ایک نئے طرز عبادت کو وہ نافذ کر رہا ہے یا وہ کسی طور پر اپلائی کر رہا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہوا. یہ انٹرنل ایویڈنس ہے، یہ داخلی شہادت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا. اب مجھے کسی پوائنٹ بی کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی فلپس کے ہٹی کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بتاؤ کہ قرآن میں یہ کہاں ہے، کیسے ہے، کب سے ہے. نہیں، وہ نہیں بتائے گا. داخلی شہادت خود گواہ بنے گی، اور یہی بنی. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، پہلے کوالیفائی تو کرو، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ کہ تم ایمان کی صف پر تو آؤ، ایمان کی صف پر تو آؤ، ایمان کے چوکھٹ پر تو آؤ. جب تک ایمان کی صف پر نہیں آؤ گے، ایمان کی چوکھٹ پر نہیں آؤ گے، اس وقت تک تم کو معلوم ہی کیا ہے کہ یہ عبادت کیا ہے. اسی لیے کس طرح سے مقاتبت ہے قرآن مجید میں. اے ایمان والو، وہ کہ جو ایمان رکھتے ہو ان سے تذکرہ ہے، وہ جو دارائے ایمان ہیں ان سے تذکرہ ہے، وہ جو ایمان مکمل رکھتے ہو ان سے گفتگو کی جا رہی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ مشکل نہیں ہے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ دقت نہیں ہے، یہ بیجا تم پر جبر نہیں ہے، یہ استبداد کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ کوئی ملک تم پر مستبد ہے کہ جو تم پر کسی صورت میں اپنے حکم کو پیش کر رہا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو یہ وہ پرسکرپشن ہے کہ جو ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو تفویض کر دی تھی. یہ پرسکرائبڈ تھی، یہ ایسا نسخہ ہے، یہ نسخہ تیر بہدف ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے. اور یاد رکھو یہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم اس کے وکٹم ہو، نہیں، تم تو اس کے بینیفیشری ہو. تم اس طرح کے بینیفیشری ہو کہ تم کو چاہیے کہ تم استفادہ کرو، تم اس نعمت بے بہا سے استفادہ کرو. اور ہم نے اس کو پرسکرائب کیا ہے جیسے کہ ہم نے گزشتگان کو پرسکرائب کیا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ امتوں کو پرسکرائب کیا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ امتوں کو اپنے حکم کے دائرے میں محدود کیا. کما کتبہ، ہم نے جیسے پرسکرائب کیا تھا کس کو کہ جو تم سے پہلے تھے، قبلکم، تم سے پہلے تھے. اور پھر یہی نہیں، نتیجے کے ساتھ قرآن نے ہمیشہ گفتگو کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لعلکم تتقون. قرآن بے نتیجہ گفتگو نہیں کرتا. یاد رکھیے حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، ہوش مندی کی بات ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہی ہے کہ پرسکرپشن دینے والا گارنٹی لے رہا ہے کہ نتیجے میں تقوی ہے، نتیجے میں خوف خدا ہے، نتیجے میں پرہیزگاری ہے. اگر پرہیزگاری نتیجہ نہیں ہے، میرے ان لفظوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، اگر نتیجے میں تقوی نہیں ہے، اگر نتیجے میں پرہیزگاری نہیں ہے، اگر نتیجے میں خوف الہی نہیں ہے، اگر نتیجے میں خشیہ الہی نہیں ہے، تو وہ روزہ نہیں ہے بلکہ وہ فاقہ ہے، وہ
بلکہ وہ فقط بھوک اور پیاس میں اپنے آپ کو مبتلا کر دینا ہے۔ اگر نتیجہ پرہیزگاری نہیں بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کمی نسخے میں نہیں ہے، کمی نسخے پر عمل کرنے والے میں ہے۔ یہ کچھ ایسی حکمتیں ہیں قرآن مجید کی جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ پرسکرپشن ہے، ہم نے تم کو پرسکرائب کیا، ہم عدل سے نہیں ہٹے، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ پرسکرائب کر چکے تھے، ہم نے اپنے فارمولیشن کو ڈسکلوز کر دیا تھا، ہم نے اپنے نسخے کو پیش کر دیا تھا۔ وہ جب تک اس پر عمل کرتے رہے ان تک نعمتیں پہنچتی رہیں، نعمتیں ان تک آتی رہیں۔ جہاں انہوں نے ایک مرتبہ ترک کیا ہمارے حکم سے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور بے اختیار ہٹایا، تو ایسی صورت میں نعمتیں ان تک پہنچنا بند ہو گئیں، نعمتیں رک گئیں، اور جہاں نعمت رک جائے پھر وہاں زحمت ہی زحمت ہے، انسان کے لیے زحمت ہے، اور وہ زحمت قیامت تک کے لیے رہ جانے والی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، یہ فقط پرسکرپشن اس لیے ہے تاکہ تم خوف الہی میں مبتلا ہو جاؤ، تاکہ تم اس کے متقی بن جاؤ، تاکہ تم اس کے پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، تاکہ تم در در اور ہر گھر پر جا کے اپنے سر کو پٹکتے نہ رہو، بلکہ تم ایک خاص مقام پر رہ جاؤ، ایک خاص مقام کے ہو کر رہ جاؤ۔ عجیب بات ہے، تاریخ میں ایک نام ہے جس کا تذکرہ ملتا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت بزرگ صحابی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا اور یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، 120 برس کا سن پایا ہے لگ بھگ جابر ابن عبداللہ انصاری نے، اجلہ صحابہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ ان کی فضیلتوں کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے آپ کو بیک وقت اس گھرانے سے مربوط رکھتے ہیں جسے آل محمد کہا جاتا ہے، جس نے محمد سے لے کر یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر، اور آپ نے اپنے آپ کو پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک مربوط رکھا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے 7 معصومین کی بنفس نفیس زیارت کی ہے۔ ایسی ہستی جب کسی واقعے کے ساتھ اور تاریخی واقعے کے ساتھ آ جائے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے، لطف دونا ہو جاتا ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے رمضان کا مہینہ تھا، بے اختیار کہا جابر رمضان کا مہینہ آ گیا، روزوں کا مہینہ آ گیا۔ جابر یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنی زبان پر قابو کو پانا ہے، جابر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے شکم کو حلال سے مربوط رکھنا ہے، اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے دامن کو آلودگیوں سے بچانا ہے، محافظت کرنا ہے۔ جابر نعمتوں کا مہینہ ہے، جابر یہ اللہ کی مسلسل نعمتوں کا مہینہ ہے، اور یہاں تک کہ رمضان کا مستقل قصیدہ پڑھتے گئے، ایک ایسی منزل آئی کہ جس میں کہا کہ جیسے یہ مہینہ نکل جائے گا جابر ویسے ہی محسوس انسان کرے گا کہ وہ بھی گناہوں سے باہر نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جابر نے کہا کہ کتنا اچھا مہینہ ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو بے اختیار کہا خیر تو ہے جابر مگر شرائط بڑی سخت ہیں، شرائط بڑی کڑی ہیں۔ یہ خیر اس وقت انسان تک پہنچتا ہے جب شرائط سے گزر کر انسان یعنی پابندیوں سے گزرتا ہوا انسان، نتیجے کا متلاشی انسان ایک مرتبہ ایک خاص منزل پر پہنچ جائے اور اس نتیجے پر پہنچ جائے جس کو کبھی تقویٰ کہا گیا، جس کو کبھی فلاح کہا گیا، جس کو کبھی صلاح کہا گیا، جس کو کبھی شکر کہا گیا، جس کو کبھی ذکر کہا گیا۔ ایسی صورت میں جابر بن عبداللہ انصاری کو ایک خاص اشارہ کرتے ہوئے کہا خیر تو ہے، بھلائی تو ہے، یقیناً
یقیناً سب کچھ اس مہینے سے وابستہ ہے، مگر یاد رکھنا جابر، یہ خیر اور بلائی اسی کے لیے ہے جو شرائط سے آگاہ ہو۔ اسلام مشروط ہے، عبادت کوئی نہ کرے، عبادت کی نیت نہ کرے مگر ما حصل چاہے، عبادت کی نیت کوئی نہ کرے مگر نتیجے کا طالب رہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ زراعت کے لیے زمین تو دی ہوئی ہے مگر تخم کو بوتا نہیں ہے، بیج کو زمین کے حوالے کرتا نہیں ہے، صرف ابر بارہ کا متلاشی ہے، ابر بارہ کی طرف دیکھ رہا ہے، رحمت بارہ کا مطلوب ہے اور چاہتا یہ ہے کسی طرح سے آب رواں جاری ہو جائے اور بغیر اس کی کسی زحمت کے ایک فصل اسے لہلہاتی ہوئے ملے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ یہ منطقی گفتگو نہیں ہے، یہ عقل کی گفتگو ہے، اور عقل کی گفتگو اس لیے ہے کہ عدل سے مربوط ہے۔ تو بس ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اگر کہیں مخالفت عدل ہو رہی ہے تو حقیقت میں وہ عدل کی مخالفت نہیں ہے، وہ عقل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ عدل کی مخالفت عقل کی مخالفت کے برابر ہے، مساوی ہے۔ بیج کو بونا ہے تب کہیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ہاں اب ہم لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھیں گے، اب ہم بوتی ہوئی فصل کو دیکھیں گے، اب ہم اپنی زمین پر اس کھیت کو دیکھیں گے جو ہمارے لیے ثمر کے قابل بن رہا ہے۔ لیکن جہاں کوئی اپنی عقل ناقص کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں دینے والا تو وہی ہے، ہم کریں نہ کریں ہم تک پہنچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی حکمتوں میں ہے ایک قدم آگے بڑھاؤ، صحیح کے لیے کوشش ہو، صحیح ہو، کوشش ہو، ہم اس کوشش میں فضل کو شامل کریں گے، ہم اس کوشش میں تمہارے لیے اپنے رحم کو شامل کریں گے، اپنی مہربانی کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہے نتیجہ۔ تو پھر یاد رکھنا ایمان والو، تمہارے لیے اگر روزے کا وجوب ہے، روزے کو تمہارے لیے حکم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، روزے کو تمہارے لیے پرسکرائب کیا گیا ہے، تو تم پر ظلم نہیں ہوا، تم پر کوئی تکلیف کے صورت میں مبتلا نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے کہا گیا اور بتلا دیا گیا۔ گزشتہ امتوں کے لیے بھی یہی ہمارا نسخہ تھا، امت محمدی کے لیے بھی یہی نسخہ ہمارا ہے۔ اس ذرا سے حکمت کے باب کو دیکھنے کے نتیجے میں آپ محسوس کریں گے اولین سے لے کر آخرین تک سلسلہ تسلیم کا ہے، سلسلہ تعلیم کا ہے، سلسلہ تقدیم کا ہے، اور ایسی صورت میں سلسلہ اب یقین کا سلسلہ ہے کہ انسان اس یقین کے عالم میں آگے بڑھ جائے کہ نہیں، مالک مطلق پروردگار تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، کوشش میں نے کی ہے۔ روزہ ایک کوشش کا نام ہے، روزہ ایک نیت کا نام ہے۔ پروردگار میں نے نیت کی ہے، پروردگار میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، پروردگار میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ تیری نگاہوں میں میں منتقب ہو جاؤں، تیرے نگاہوں میں میں ایسی صورت اختیار کر لوں کہ جو نگاہ انتقاب بن جائے، اور پھر اب پریشانی کی ضرورت نہیں، فلاح ایسے کا مقدر ہے، فلاح ایسے کا مقدر ہے۔ اس فلاح کو ڈھونڈتے ہوئے اگر آگے بڑھیں تو اس میں توفیق کو بھی دیکھیں، اس میں فضل کو بھی دیکھیں، اس میں اس کے رحم اور کرم کو بھی دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ سب کچھ دینے والا انتہا پہ جا کے مدد کیسے کرتا ہے۔ یہی روزہ شفاعت کا باعث ہو جائے گا، یہی نماز شفاعت کا باعث بن جائے گی، اور مسلمان کبھی بھی محروم نہیں رہ سکے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، ملت کو متحد رکھ، مملکت کو مستحکم کر اور تاجیل کر ظہور حجت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔